مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، پہلا باب 9ویں سے 14ویں تک۔ خدا نے ہمیں تاریکی کے اختیار سے چھڑایا ہے اور اپنی محبت کے بیٹے کی بادشاہی میں جگہ دی ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے بھائیو، جس دن سے ہم نے تمہاری بابت سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے دعا کرنے اور یہ منت کرنے سے باز نہیں رہتے کہ تم کمال معرفت اور روحانی دانائی کے ساتھ اس کی مرضی کے پوری پہچان تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم خداوند کے لائق چال چلو اور سب باتوں میں اسے خوش کرو اور ہر ایک نیک کام میں پھل لاتے رہو اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت سے سب طرح کی مضبوطی پیدا کرو، تاکہ تم خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر و برداشت کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے تم کو اس لائق کیا ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ پاؤ، کیونکہ اسی نے ہم کو تاریکی کے اختیار سے چھڑایا ہے اور اپنی محبت کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 97 دوسری آیت سے 9ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ جماعتی جواب: خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب: خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند کے لیے بربت کے ساتھ مدح سرائی کرو۔ بربت اور ستار کی آواز کے ساتھ نرسنگوں اور تروہی کی آواز سے للکارو۔ بادشاہ خداوند کے روبرو۔ جماعتی جواب: خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 5واں باب 1 سے 11ویں آیت تک۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ایک دن جب یسوع جنسرات کی جلیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمع ان کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمع ان سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے
اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکاء کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسے بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلے جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیر کے سبب سے جو انہوں نے کی تھی، وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آمین۔